بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے باب نمبر 2 تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام مکمل کر لیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم باب نمبر 3 زمین اور ماحول لینڈ اینڈ انوائرمنٹ کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ اور آج کے ہمارے عنوانات ہیں: پاکستان کا محل وقوع، لوکیشن آف پاکستان، محل وقوع کی اہمیت، امپورٹنس آف لوکیشن، آب و ہوا کے انسانی زندگی پر اثرات کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ تو چلیے آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان کا محل وقوع، لوکیشن آف پاکستان۔ جیسا کہ آپ براعظم ایشیا میں رہتے ہیں، کانٹیننٹ ایشیا میں پاکستان جو ہے وہ آتا ہے، اور یہ جنوبی ایشیا کا ایک اہم ملک ہے۔ پاکستان کا کل رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے، اور دنیا کے کل رقبے کا یہ 0.67% بنتا ہے، اور پاکستان کا اس میں سے 58% حصہ جو ہے وہ 58% حصہ پہاڑوں پر مشتمل ہے، اور سطوح مرتفع پر مشتمل ہے، اور باقی جو 42% حصہ ہے وہ میدانی علاقہ ہے، یعنی کہ میدان ہے، اور ریگستان ہے، ڈیزرٹ، صحرا۔ اور پاکستان ایک بہت بڑا وسیع و عریض ملک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ویرائٹی دی ہے۔ یہاں پر مختلف اقسام کی زمین پائی جاتی ہے، کہیں پر پہاڑ ہیں، کہیں میدانی علاقے ہیں، کہیں پہ ریگستان ہے، اور کہیں پر پہاڑی سلسلے ہیں۔ اور پاکستان کے جنوب میں بحیرہ عرب جو کراچی کے پاس ہے، بحیرہ عرب واقع ہے، اور وہاں پر ڈیلٹائی میدان ہے۔ ڈیلٹا جو کہ زمین دریا کے پاس ہوتی ہے، بہت زرخیز زمین ہوتی ہے وہ، اور اس کے علاوہ بلند و بالا پہاڑی سلسلے ہیں شمال کی طرف، اور جنوب مشرقی جو حصہ ہے پاکستان کا، وہاں پر دریائی میدان ہے۔ دریا کے قریب جو میدانی علاقے ہوتے ہیں انہیں دریائی میدان کہا جاتا ہے۔ تو جو جنوب مشرقی حصہ ہے پاکستان کا، وہ ان دریائی میدانوں نے گھیرا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کے مغرب کی طرف اور کچھ جو اس کے وسطی حصے ہیں وہاں پر پہاڑی سلسلے ہیں، اور اس سب ویرائٹی کی وجہ سے، ان مختلف اقسام کی جگہوں کی وجہ سے پاکستان کی آب و ہوا میں بھی بہت زیادہ فرق ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں کی آب و ہوا مختلف ہے ہر جگہ کی، اور اس لحاظ سے ایک خوش قسمت ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا طبعی ماحول دیا ہے، بہت موزوں ایک مناسب قسم کا طبعی ماحول سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو نوازا ہے۔ اور یہ طبعی ماحول کرتا کیا ہے؟ اس طبعی ماحول کی وجہ سے جو وہاں کے رہائشی ہوتے ہیں، اس ایریے کے، اس علاقے کے جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی جو معاشی زندگی ہوتی ہے، ان کی جو معاشرتی زندگی ہوتی ہے، سوسائٹی ہوتی ہے، سماج ہوتا ہے، اور جو ان کی دوسری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ان پر اس ماحول کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ اور طبعی ماحول سے کیا مراد ہوتی ہے؟ طبعی ماحول سے مراد محل وقوع، یعنی کہ ایک علاقے کا، ایک ملک کا، اس کی لوکیشن، وہ کہاں پر واقع ہے، اور اس کے طبعی خد و خال، اس کے جو فیچرز ہیں، نیچرل فیچرز ہیں، وہاں پر کیسی زمین پائی جاتی ہے، دریا ہے، سمندر ہے، پہاڑ ہیں، جنگلات ہیں، تو یہ سب طبعی خد و خال میں آتا ہے۔ اور وہاں کی آب و ہوا، ان سب چیزوں کا تعلق ہوتا ہے ایک جگہ کی طبعی ماحول سے۔ اور اگر جغرافیائی محل وقوع کے لحاظ سے پاکستان کو دیکھا جائے تو وہ 24 سے 37 درجے عرض بلد شمالی لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ 34 سے 37 درجے عرض بلد کی طرف، اور 61 سے 77 درجے 61 سے 77 درجے طول بلد کی طرف آتا ہے، مشرق کی جانب پاکستان پھیلا ہوا ہے۔
اور اس کے ہمسایہ ممالک جو ہیں چین ہے، افغانستان ہے، ایران ہے، بھارت ہے. شمال میں چین آتا ہے، اور مغرب میں افغانستان ہے، ایران ہے، اور مشرق میں بھارت آتا ہے، اور جنوب میں پاکستان کے ساؤتھ کی طرف بحیرہ عرب ہے. تو یہ ہے لوکیشن پاکستان کی دنیا میں. اب اس لوکیشن کی امپورٹنس کیا ہے، اہمیت کیا ہے؟ پاکستان جو ایسی جگہ پہ جنوبی ایشیا کے کانٹیننٹ میں بر اعظم میں پاکستان واقع ہے، پاکستان کی اس محل وقوع کی کیا اہمیت ہے؟ پاکستان کو اپنی لوکیشن کے لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنس حاصل ہے، کیونکہ پاکستان مشرق اور مغرب کے درمیان رابطے کا، کنیکشن کا ایک اہم سورس ہے، ایک اہم ذریعہ ہے. مشرق اور مغرب کے درمیان جڑنے کا باعثی جو راستہ آتا ہے اس کو جوڑنے کا پاکستان بہت بڑا ذریعہ ہے. نمبر 1 کیا اہمیت ہے اس محل وقوع کی؟ پاکستان کے شمال میں چین آتا ہے، اور چین جو ہے وہ ایک بہت بڑا ملک ہے، ایٹمی پاور بھی ہے، اور ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہے چین. اور معاشی طاقت کے لحاظ سے یہ ملک بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے، اور چین نے پاکستان کا بھی بہت زیادہ ساتھ دیا ہے. کئی سالوں سے وہ دے رہا ہے، جب سے بنا ہے تب سے. اور پاکستان اور چین کی دوستی بھی بہت زیادہ ہے. سی پیک جو ہے، جسے چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ پاکستان کے کئی منصوبے ترقی کے، ترقیاتی لحاظ سے چین کے ساتھ چل رہے ہیں. اور چین جو ہے وہ پاکستان کی بہت زیادہ ان صوبوں کے لیے امداد انہیں فراہم کر رہا ہے پاکستان کو، جس میں مالی امداد ہے، اور بھی بہت سی امداد چین پاکستان کو فراہم کر رہا ہے. اور کسی بھی مشکل گھڑی میں چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اور ان منصوبوں کی وجہ سے جو صنعتی اور معاشی اور جو سماجی تعلقات ہیں وہ دونوں ممالک کے بہت بہتر ہو چکے ہیں. اور اس کی وجہ سے پاکستان بھی بہت زیادہ اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، اس کے لیے نئے دروازے کھل رہے ہیں. تو چین جو کہ دنیا کا ایک بڑا ملک ہے، اس کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے کی وجہ سے، اس کے قریبی ہمسایہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کی لوکیشن کی جو امپورٹنس ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور دوسرا پوائنٹ پاکستان کی محل وقوع کی اہمیت کا، پاکستان کے شمال مغرب کی سمت آتا ہے وسطی ایشیائی اسلامی ممالک، جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں، جن میں قازقستان آتا ہے، ازبکستان آتا ہے، تاجکستان، ترکمنستان اور کرغزستان. یہ جو ممالک ہیں یہ اگرچہ خشکی سے گھرے ہوئے ہیں، ان کا سمندر تک جو ہے وہ کوئی لنک نہیں ہے. سمندر ان ممالک، ان 6 ریاستوں کے گرد سمندر نہیں آتا. لیکن پاکستان ان اسلامی ریاستوں سے، پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں، جن میں مذہبی بھی ہیں اور تجارتی بھی ہیں، اور کلچر بھی کسی حد تک ان کا ملتا جلتا ہے. تو اس وجہ سے تعلقات پاکستان کے ان 5 ریاستوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں. اور پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جو ان ریاستوں کو بحری راستہ فراہم کرتا ہے، کیونکہ یہ سمندر سے دور ہیں. یہ ممالک، یہ 5 ممالک جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں، وسطی ایشیائی ممالک ہیں، یہ سمندر سے دور ہیں. اور یہ جو ممالک ہیں ان کے پاس جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، جن میں تیل آتا ہے، گیس آتا ہے. تو یہ ممالک اگر دوسرے کنٹریز کو یہ ایکسپورٹ کرنا چاہتی ہیں تو جو بحری راستہ ہے وہ صرف پاکستان ہی ان ممالک کو فراہم کر سکتا ہے. سو اس لحاظ سے پاکستان کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. اور پاکستان کے مغرب کی جانب افغانستان اور ایران آتا ہے، اور جو یہ سرحد، جو ملحقہ سرحد ہے پاکستان کی، اس کو ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں. اور ان ممالک کے ساتھ پاکستان کے برادرانہ تعلقات ہیں. یہ ممالک بھی اسلامی ممالک ہیں، اور پاکستان بھی ایک اسلامک کنٹری ہے، تو ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور برادرانہ تعلقات ہیں. پھر مشرق میں بھارت آتا ہے، جو کہ ان کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ پاکستان کے اور بھارت کے درمیان جو جموں کشمیر ہے اور اس کے علاوہ جو دوسرے مسائل ہیں اس پر کشیدگی رہتی ہے. لیکن پھر بھی ان مسائل کے حل کے لیے کوششیں جاری ہیں، تاکہ
यहाँ पर अमन और सुकून कायम हो सके इस रीजन में। और जनूब में बहिरा अरब है, जो कि बहरे हिंद का, जो हिंद का बहर है, समुंदर है, उसका बहुत अहम हिस्सा है। ये बहिरा अरब बहुत बड़ा समुंदर है, उसका ये एक अहम हिस्सा है बहरे हिंद का, बहिरा अरब, जो कि पाकिस्तान के जनूब में आता है। और जो मगरब और जो मशरिक़ है, इन ममालिक के दरमियान जो तिजारत का बहुत बड़ा ज़रिया है वो बहरे हिंद का रास्ता है, और इसी रास्ते से ज़्यादातर तिजारत होती है। और इस वजह से पाकिस्तान क्योंकि एक अहम तजारती शाहराह पर है, इसकी वजह से दूसरे ममालिक मशरिक़ और मगरब के दरमियान तिजारत होती है, तो इस वजह से पाकिस्तान की लोकेशन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और फिर पाकिस्तान इसी बहिरा अरब के रास्ते जो खलीज फ़ारस से जो की तरफ जो मुस्लिम ममालिक आते हैं, उनसे पाकिस्तान इसी रास्ते के ज़रिए मिला हुआ है। और ये जो जितने खलीज की तरफ जो ममालिक आते हैं, खलीजी ममालिक हैं, ये तेल की दौलत से माला माल है, जिनमें सऊदी अरब है, अबू धाबी है। तो इनसे पाकिस्तान का जो रास्ता है वो ये, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। और इसी वजह से ये जो बहरे हिंद है, जिसका कि बहिरा अरब हिस्सा है, जो पाकिस्तान के जनूब में आता है, ये हमेशा बड़ी ताकतों की नज़र इस एरिया पर रही है, और हमेशा इस एरिया ने, बहरे हिंद ने बहुत ज़्यादा तवज्जो भी हासिल की है। और पाकिस्तान की जो बंदरगाहें हैं, पोर्ट कासिम है, गवादर है, ये बहुत अहमियत की हामिल हैं इस वजह से। और इसके अलावा पाकिस्तान के जो खुशगवार ताल्लुकात हैं बहरे हिंद के रास्ते ही मुमकिन है, और कई ममालिक के साथ इस बहरे हिंद के रास्ते ही पाकिस्तान के उनके साथ ताल्लुकात कायम है, जिनमें के जनूब की तरफ जो एशियाई मुस्लिम ममालिक आते हैं, जिनमें इंडोनेशिया है, मलाइया है, और मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ब्रुनाई है, इनके सब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हैं। और इसके अलावा जो जनूबी एशियाई मुस्लिम ममालिक है, जिनमें बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका, तो इसी रास्ते के ज़रिए पाकिस्तान के इनके साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। सो ये थी अहमियत, इम्पॉर्टेंस ऑफ लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। सो पाकिस्तान की अहमियत लोकेशन के लिहाज से दुनिया में बहुत ज़्यादा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे पाकिस्तान का महल वक़ू और इस महल वक़ू की अहमियत। इस टॉपिक के बाद हम आते हैं क्लाइमेट यानी आबो हवा की तरफ। आबो हवा क्या होती है? किसी भी मुल्क या इलाके की, अगर पाकिस्तान है, अगर इंडिया है, या कोई और मुल्क है, चाइना है, इस इलाके और इस मुल्क की अगर किसी लंबे अरसे तक यहाँ में जैसा मौसम आता रहा, जो मौसमी कैफियत होती थी, उनको एक लंबे अरसे तक पढ़ा जाए, एक दिन के लिए नहीं, एक वीक के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, कई सालों तक इसको पढ़ा जाए, उसका मुतालिया किया जाए, उस पर गौर व फिक्र किया जाए, इसको कहा जाता है आबो हवा। जिसमें अब मौसमी कैफियत कौन कौन सी हो सकती हैं? दर्जा हरारत हो सकता है, बारिश, गर्मी, सर्दी, हवा वगैरह, नमी, और इन चीज़ों का मुतालिया बहुत अरसे तक करना किसी एक इलाके का क्या कहलाता है? आबो हवा। और आबो हवा का असर किसी मुल्क पर, वहाँ के रिहायशियों पर, वहाँ की फसलों पर, ज़राअत पर आबो हवा का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। और आबो हवा ही जो होती है, इसकी वजह से ही, आबो हवा की वजह से ही किसी एरिया में फसलें और ज़राअत जो है वो, उसको सारी ज़राअत जो है वो डिपेंड किसी इलाके की आबो हवा पर ही करती है। सो आबो हवा के इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात होते हैं? इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन लाइफ। बहुत गहरा असर रखती है आबो हवा इंसानी ज़िंदगी पर, और किसी भी इलाके में या किसी भी मुकाम में जो इंसानों के काम होते हैं, उनके जो रोज़मर्रा काम होते हैं, उनकी जो डेली लाइफ होती है, उस पर आबो हवा बहुत गहरा असर डालती है। और इसके अलावा जो वहाँ के रहने वाले लोग होते हैं, उनकी जो मुआशियात होती हैं, उनकी जो मुआशरती ज़िंदगी होती है, उनका जो समाज होता है, सियासत, तिजारत, इन तमाम सरगर्मियों पर इसका आबो हवा का इन्हिसार बहुत ज़्यादा है।
فار ایگزامپل اگر کوئی سرد علاقہ ہے تو وہاں کی آب و ہوا سرد ہے تو وہاں کا لباس مختلف ہوگی، وہاں کی رہائش ایسی ہونی چاہیے جو کہ لوگوں کو، اگر بہت زیادہ برفانی علاقے ہیں جہاں پہ پورا سال برف پڑتی رہتی ہے، سردی ہوتی ہے، وہاں پر 0 سیلسیس سے نیچے ٹیمپریچر رہتا ہے، تو وہاں پر لوگوں کو ایسے گھر چاہیے جو کہ انہیں ہیٹ پرووائڈ کر سکیں اور انہیں سرد موسم سے بچا سکیں۔ ایسے ہی اگر کسی ایسی جگہ پر لوگوں کی رہائش ہے، کسی ایسے علاقے میں، کسی ایسے ریجن میں جہاں پر بارش بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہاں پر لوگ گھر ایسے بنائیں گے جو کہ جن گھروں کا ڈرینج سسٹم بہت اچھا ہو، جہاں سے پانی جو ہے وہ نکلتا رہے۔ آب و ہوا اس طرح سے لوگوں کی سرگرمیوں پر، ان کی خوراک پر، گرم علاقوں کے لوگوں کی خوراک اس علاقے کے مطابق ہوگی، سرد علاقوں کے لوگ جو ہے وہ ایسی ڈائٹ کھائیں گے جو کہ انہیں سردی سے محفوظ رکھ سکیں۔ خوراک پر، لباس پر، رہائش پر، ہر چیز پر، لوگوں کی پروفیشنز پر ایون، یہ آب و ہوا گہرا اثر ڈالتی ہے۔ اس طرح جو پاکستان کے شمالی علاقے ہیں اور جو مغربی علاقے ہیں وہاں پر پہاڑی سلسلے ہیں، وہاں پر پہاڑی سلسلے سے گھرا ہوا یہ علاقہ ہے اور یہ سمندر سے بلند ہے، کئی ہزار میٹر بلند ہے، اور ہم جیسے جیسے سمندر کی سطح سے بلندی کی طرف جاتے ہیں، درجہ حرارت میں کیا ہوتا ہے، کمی آتی جاتی ہے، اور اس وجہ سے جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر درجہ حرارت موسم سرما میں سرد ترین یعنی کہ نقطہ انجماد 0 درجے سیلسیس سے بھی گر جاتا ہے اور برف باری ہوتی رہتی ہے، اور یہاں کے جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی سردیوں میں جو سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ تقریباً محدود ہو جاتی ہیں، ان کا گھروں سے باہر نکلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، سخت سرد موسم کی وجہ سے لوگ گھروں تک محدود ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کی خوراک جو ہوتی ہے اور جو ضروری اشیاء جو ہوتی ہیں وہ لوگ پہلے سے ہی ان پہاڑی علاقوں میں جہاں پر ٹیمپریچر مائنس تک پہنچ جاتا ہے، اس سے نیچے چلا جاتا ہے، وہاں پر لوگ اس سیزن کے آنے سے پہلے ہی سب کچھ خوراک وغیرہ ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ اس طرح سے ان کی سرگرمیوں پر اثر پڑتا ہے آب و ہوا کا۔ اور پھر جو پہاڑی علاقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر مویشی پالتے ہیں، اور جب سخت قسم کی برف باری ہوتی ہے تو وہ میدانی علاقوں کی طرف رخ کر لیتے ہیں، اور موسم گرما میں یہ علاقے بہت زیادہ سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں جب برف باری کا سلسلہ ختم ہوتا ہے اور موسم گرما آتا ہے، اور موسم گرما بھی یہاں پر بہت زیادہ گرم نہیں ہوتا، نارمل ہوتا ہے، مائلڈ ہوتا ہے، اور پھر جب برف پگھلتی ہے تو وہ پانی ندی نالوں میں جانا شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں پر مختلف ان شمالی علاقوں میں مختلف قسم کے پھل وغیرہ اگتے ہیں، لوگ کاشتکاری کرتے ہیں زیادہ تر موسم گرما میں، اور کاشتکاری جو ہے ان لوگوں کا ایک اہم پیشہ ہے پہاڑی علاقوں کا۔ اور پہاڑی علاقے جو ہے وہ نسبتاً دوسرے علاقوں کے مقابلے میں کم گنجان آباد ہوتے ہیں، وہاں پر آبادی کم ہوتی ہے، اور یہاں پر معدنیات بہت زیادہ ہوتے ہیں، جو نیچرل ریسورسز ہوتے ہیں، کوئلہ ہو گیا اور دوسری چیزیں ہوگی جو نیچرل زمین کے اندر سے کھود کر نکالی جاتی ہیں، یہ ذخائر وہاں پر بہت زیادہ ملتے ہیں، اور پہاڑی علاقوں کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ محنتی ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے یہاں کی جو آب و ہوا ہے وہ سیاحوں کو بھی اپنی طرف کھینچ کر لاتے ہیں۔ یہاں پر خوبصورت پہاڑ ہوتے ہیں، یہاں کا موسم بہت اچھا ہوتا ہے، نیچرل بیوٹی یہاں پر بہت زیادہ پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ٹورسٹ ہوتے ہیں، جو سیاح ہوتے ہیں، وہ ان علاقوں کو ترجیح دیتے ہیں، یہاں پر جانا پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح جو پاکستان کے میدانی علاقے ہیں وہاں کی آب و ہوا میں شدت پائی جاتی ہے، موسم گرما میں موسم جو ہے وہ گرم ہوتا ہے اور سرما میں سرد ہوتا ہے، اور یہاں پر مختلف اقسام کی فصلیں ہوتی ہیں، سبزیاں ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں، اور جو میدانی علاقے ہیں چونکہ وہاں پر دریاؤں کی وجہ سے جو دریا مٹی اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، تو جو دریائی مٹی ہوتی ہے، جو ڈیلٹائی میدان ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ زرخیز ہوتے ہیں، ان میں منرلز بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، تو اس لیے وہ زمین زرخیز ہوتی ہے اور وہاں پر بہت سی فصلیں اگتی ہیں، زراعت جو ہوتی ہے ان جگہوں پر بہت زیادہ ہوتی ہے، پھر زراعت کی وجہ سے بہت زیادہ انڈسٹریز بھی وہاں پر لگی ہوتی ہیں، صنعتیں، تو یہاں کے جو رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ معاشیات جو ان کی ہوتی ہے، جو معاشی حالت جو ان کی ہوتی ہے وہ نسبتاً دوسرے علاقوں کے مقابلے میں لوگوں کی بہتر ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ لوگوں کے رہن سہن پر، خوراک پر، لباس پر آب و ہوا کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے، اور میدانی علاقوں میں کیونکہ بارش کم ہوتی ہے
تو کینال سسٹم کے ذریعے آبپاشی کی جاتی ہے. وہاں پر پانی کم ہوتا ہے تو فصلوں کو مصنوعی طریقے سے جو ہے وہ پانی پرووائڈ کیا جاتا ہے. ٹیوب ویلس کے ذریعے، کینالس کے ذریعے پانی پرووائڈ کیا جاتا ہے فصلوں کو. اور جو پاکستان کے صحرائی علاقے ہیں، جو ڈیزرٹ ایریا ہے، وہاں پر موسم گرم اور خشک رہتا ہے، اور دن اور جو رات کا درجہ حرارت ہوتا ہے، ٹیمپریچر، اس میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. دن میں وہاں پر شدید گرمی پڑتی ہے اور رات نسبتاً دن کے بہتر ہوتی ہے، اور لو چلتی ہے، گرد آلود آندھیاں چلتی ہیں. اور پنجاب کا جو جنوبی حصہ ہے اور صوبہ سندھ کا جو شمالی اور جنوبی علاقہ ہے، وہاں پر ریگستان بہت زیادہ ہے. ان علاقوں میں ریگستانی خصوصیات پائی جاتی ہیں، اور یہاں کے لوگوں کو بہت سخت زندگی گزارنی پڑتی ہے. بارش کم ہوتی ہے، پانی بھی نہیں ہوتا، اور جن علاقوں میں نہریں پرووائڈ کی جاتی ہیں وہیں پر لوگوں کی زندگی تھوڑی بہت بہتر ہوتی ہے، اور لوگ بھیڑ بکریاں پال کر، مویشی پال کر گزارا کرتے ہیں. اور بلوچستان جو وہاں پہ سطح مرتفع ہے پاکستان کے، وہاں پر موسم جو ہے وہ موسم گرما میں گرم ترین موسم ہوتا ہے، اور موسم سرما میں سرد ترین ہوتا ہے. یہاں پر برف باری ہوتی ہے، اور یہ پاکستان کا خشک ترین علاقہ ہے بلوچستان سطح مرتفع کا، اور یہاں پر برف باری ہوتی ہے، اور پھر پانی کو ذخیرہ کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے یہ برف باری. اور پھر یہاں سے جو پانی ہے جب میلٹ ہوتی ہے، برف پگھلتی ہے، تو یہ پانی چھوٹے دریاؤں میں جا کے جمع ہوتا ہے. اور بلوچستان میں چونکہ درجہ حرارت وہاں کے علاقوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہاں پر پانی کو چونکہ گرمی کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے پانی بخارات بن کر اٹھتا ہے، تو وہاں پر زمین دوز نالیاں بنا دی جاتی ہیں زمین کے اندر، جس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ بخارات بن کر اٹھتا نہیں ہے، اور اس طرح سے وہاں پر کاشتکاری کی جاتی ہے. اور یہاں کے علاقے کے رہنے والے لوگ زیادہ تر بھیڑ بکریاں اور مویشی پالتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں پر پھل اور جو معدنی وسائل ہیں، معدنیات جو ہیں وہاں پر بہت زیادہ ہیں، اور لوگ زیادہ تر جو ہے وہ مقامی وسائل جو وہاں پر موجود ہیں انہی کے ذریعے، اور لوگوں کا یہی مقامی وسائل ان لوگوں کی ذریعہ معاش بھی ہیں. تو یہ اثرات تھے آب و ہوا کے لوگوں کی زندگی پر. آج کے لیسن میں ہم نے پاکستان کا محل وقوع، اس کی اہمیت اور آب و ہوا کے انسانی زندگی پر اثرات کے بارے میں پڑھا. محل وقوع کی تعریف اور محل وقوع کی اہمیت. ایک تو شارٹ کویسچن ہے آپ کی ایکسرسائز بک میں، پہلا مختصر جواب دیں، محل وقوع کی تعریف کریں. اور جو پہلا تفصیلی جواب ہے، پاکستان کا محل وقوع اور اس کی اہمیت تفصیل سے بیان کریں. یہ آپ نے دونوں سوال آپ نے یاد کرنے ہیں، اور محل وقوع کی تعریف کریں. یہ جو مختصر سوال ہے یہ آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا ہے، اور جو آپ کے MCQs ہیں وہ بھی آپ نے یاد کرنے ہیں. اسمارٹ سلیبس آپ کو پرووائڈ کیا گیا ہے، جس میں سے ہم نے سلیکٹیو ٹاپکس جو ہم نے پڑھنے ہیں، اس میں سے 3 ٹاپکس ہم نے آج پڑھے ہیں. تو اس سے ریلیٹڈ جو کام ہے، آپ نے مختصر جواب اور جو تفصیلی جواب دینا ہے، یہ 2 سوال آپ نے یاد کرنے ہیں، اور ان سے ریلیٹڈ جو MCQs ہیں وہ بھی آپ نے مارک کر کے ان کو یاد کرنا ہے، جو کہ نوٹس میں موجود ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو لیسنس کی سمجھ آ رہی ہوگی. تھینک یو. اللہ حافظ.